پیارے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث میں ایک شخص کا ذکر آیا ہے جس کا قصہ تھوڑا عجیب ہے۔ جب آپ سنیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ یار ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ دراصل بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا جس نے یہ ارادہ کیا کہ بھائی آج رات کو میں صدقہ کروں گا۔ اب کیا ہوا، جب رات ہوئی تو اس نے کچھ پیسے لیے اور وہ گھر سے نکل گیا کہ کسی کو دوں۔ اب رات کو پھرتے پھرتے اسے ایک عورت ملی تو اس نے سوچا ہوگا کہ بھائی یہ عورت بھی بہتر لگ رہی ہے، اسی کو دے دو۔ اس نے وہ پیسے اس عورت کو دے دیے اور چپکے سے گھر چلا آیا۔ اب اگلی صبح جب وہ اپنے معاملات میں بیزی ہو جاتا ہے، اپنے کام کر رہا ہوتا ہے، تو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن کو وہ سنتا ہے کہ بھائی آج رات کو ایک غلط عورت کو کوئی صدقہ دے گیا، یعنی ایک غلط عورت کی کسی نے اللہ کی رضا کے لیے مدد کر دی۔ اب لوگوں کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ کون تھا، اور سن وہ بھی رہا تھا، اور اسے خوشی ہوئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، یعنی وہ خوش ہو گیا۔ پھر اس نے یہ بھی ارادہ کر لیا کہ آج میں پھر نکلوں گا اور پھر کسی کی مدد کروں گا۔ پھر رات ہوئی، پھر اس نے کچھ پیسے لیے اور پھر نکل پڑا۔ اب رات کو اسے ایک شخص ملا، اس نے اس کے ہاتھ میں پیسے دیے اور چپ کر کے گھر واپس چلا آیا۔ تو پھر رات گزر گئی اور دن آ گیا، اور پھر وہ کہیں سے گزرا تو اسے آواز سنی کہ یار آج رات کو کسی امیر آدمی کو کسی نے صدقہ دیا، یعنی کسی امیر آدمی کو کوئی شخص پیسے دے گیا۔ اب یہ بات بھی اسے پتہ چلی، لیکن اس نے پھر ارادہ کیا کہ آج میں پھر جاؤں گا، اور پھر اس نے رات کو اسی طرح ہی معاملہ کیا کہ اس نے پیسے لیے اور پھر جا کر کوئی اسے شخص ملا ایک، اسے وہ پیسے دیے اور وہ چلا آیا۔ اور تیسرے دن پھر اسی طرح اس نے ایک بات سنی کہ یار آج رات تو کسی چور کو کسی نے پیسے دیے۔ اب اسے تو پتا تھا کہ وہ تو میں ہوں، لیکن اس نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک جو غلط عورت کو دے دیے اس پر بھی، جو امیر کو دیے اس پر بھی، اور جو چور کو دے دیا صدقہ اس پر بھی، آپ کا شکر ہے، تمام تعریفیں آپ کے لیے۔ اب رات کو وہ شخص سو جاتا ہے، اور جب وہ سوتا ہے تو اس کے خواب میں ایک فرشتہ آتا ہے۔ اب یہاں سے بات تھوڑی سی عجیب ہے۔ فرشتہ آ کر کیا کہتا ہے؟ فرشتہ آ کر یہ نہیں کہتا کہ بھائی آپ کا صدقہ قبول نہیں ہوا، آپ دوبارہ دو۔ فرشتہ آ کر یہ کہتا ہے کہ بھائی تیرے تینوں صدقے قبول کر لیے گئے ہیں۔ ہاں، آپ بھی حیران ہوں گے میری طرح کہ کیسے قبول ہو گئے بھائی؟ اب نہ تو ان تینوں میں سے کوئی ہمیں مصارف زکوٰۃ میں نظر آ رہا ہے کہ بھئی کوئی حقدار ہے، مستحق ہے، اور نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی بھوکا، اس طرح کی کوئی کنڈیشن، تو پھر قبول کیسے ہوئے؟ اب وہ کرائیٹیریا سنیں۔ اب وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے جس غلط عورت کو تو نے صدقہ دیا تو اس کی ضرورت ہو جو پیسوں سے پوری ہوئی، تو ہو سکتا ہے وہ غلط کاری چھوڑ دے، وہ غلط کام نہ کرے۔ اب وہ غلط کام جو کر رہی ہے خوراک کے لیے، پیسوں کے لیے کر رہی ہے نا، تو پیسوں سے اس کی ضرورت پوری ہو گئی، تو وہ غلط کام سے ہو سکتا ہے باز رہے، یہ اس لیے قبول ہو گیا۔ نمبر 2 پہ جو مالدار کو دیا، تو ہو سکتا ہے بھائی وہ پیسے جب اسے ملے ہوں تو اس میں بھی غیرت آ جائے کہ دیکھیں لوگ بھی صدقہ کر رہے ہیں تو میرے پاس اتنا مال ہے، میں کیوں نہیں کر رہا، میں بھی سٹارٹ کروں اسے۔ اور نمبر 3 پہ جو چور کو دیا، وہ اس لیے قبول ہے کہ ہو سکتا ہے اب چور کو پیسے ملے، چور کرتا ہے چوریاں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، لیکن جب چور کو پیسے ہی مل گئے تو ہو سکتا ہے وہ پیسے جب مل گئے تو اس کے بعد وہ چوری سے باز رہے، وہ کچھ دیر چوری نہ کرے۔ تو پیارے مسلمانوں، سبق ہمیں دراصل یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنی نیت اچھی کرنی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرما دیں کہ بس ہماری نیت اچھی ہو جائے، کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس آدمی کی جو نیت تھی نا وہ صدقہ کرنے کی تھی، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کون ہے، بس اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا اور وہ آ گیا، اور یہ بھی نہیں وہ دیکھ کے گیا ہے کہ بھئی یہ دیکھ کے ہی یہ غلط عورت کو دینے ہیں، یا دیکھ کے میں کسی چور کو پکڑا ہوں، نہیں، وہ تو اسے صبح پتہ چل رہا تھا نا۔ تو صدقے کی نیت تھی تو اللہ پاک نے صدقہ قبول کر لیا۔ تو ہماری نیت جب سیدھی ہو جائے گی نا تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے اوپر ضرور رحم فرمائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ شیطان انسان کو یہاں پہ دھوکہ دیتا ہے۔ آپ کوئی اچھے کام کی نیت کر رہے ہوں گے، بھئی یار یہ میں اس کو پیسے دے دوں، چل یار غریب ہے، اللہ کی رضا کے لیے دے دوں۔ وہیں پہ چلیں گے، چل یار نہیں یہ فلانے کا رشتہ دار بھی تو ہے، چل اس کو دے دے۔ نیت اپنی سیدھی ہمیں رکھنی چاہیے کہ رشتہ دار از سم تھنگ ایلس، ہمیں ثواب جو ہے وہ نیت کا ملنا ہے۔ ہم اسے تعلقات نہ نکالیں، ہم تعلق اللہ والا رکھیں کہ یار اللہ پاک راضی ہوں گے، ہم اپنے اللہ کو راضی کر کے جو کام کریں گے اس کا ہمیں ثواب ملنا ہے۔ اگر فلاں کوئی آپ کے جاننے والے کا بھائی کا بیٹا ہے، آپ اس کے ساتھ جا کے مدد کر رہے ہیں تو اس پہ ثواب تھوڑی ملے گا، ثواب تو ہمیں پھر ملے گا نا جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، یا جنت حاصل کرنے کے لیے، یا جہنم سے بچنے کے لیے، یا اپنی آخرت کی فکر میں۔ تو اس طرح شیطان جو ہے وہ ہماری نیتوں کو خراب کرتا ہے۔ ہمیں اپنی نیتوں کو سیدھا کرنا چاہیے۔ جب ہماری نیت انشاءاللہ سیدھی ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہمارے تمام کام سیدھے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے ہاں بھی ناصر ہوں، آمین ثم آمین۔